السلام علیکم۔ سی ایف پی والوں نے ریاض انور کا پیچھا چھوڑا نہیں تھا، اس کی مسلسل نگرانی ہو رہی تھی اور اس نگرانی کے نتیجے میں اس کے معمولات جاوید علی کے علم میں آ گئے تھے، جو کہ ریاض انور کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہی کراچی میں رکا ہوا تھا۔ یوں تو یہ کام کراچی یونٹ والے بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ لاہور یونٹ پہلے سے اس کیس پر کام کر رہا تھا، اس لیے کیس انہی کے پاس رہنے دیا گیا تھا۔ البتہ مدد کے لیے کراچی کے اہلکار ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ اب بھی نگرانی کا کام وہی انجام دے رہے تھے۔ جاوید علی بس اپنی جگہ بیٹھے رپورٹیں وصول کرتا رہتا تھا۔ وہ ابھی جان بوجھ کر بھی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سلو کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس نے اور عادل خان دونوں نے اپنے حلیے کافی تبدیل کر لیے تھے، لیکن پھر بھی اوپر سے اسے احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ داڑھی مونچھیں مزید بڑھ جائیں تو وہ خود کو نئے روپ میں ڈھال کر باہر نکل سکے۔ اس دوران اس نے منصوبہ بندی البتہ کر لی تھی اور اب ایکشن کے لیے تیار تھا۔ اس مقصد کے لیے کراچی یونٹ کے انچارج نے اس سے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا تھا اور اس کے مطالبے پر گاڑیوں سمیت دیگر اشیاء کا انتظام کر دیا تھا۔ ان انتظامات کے ساتھ جاوید علی اور چند دوسرے اہلکار منہ اندھیرے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ دو الگ الگ گاڑیوں میں تھے، جن میں سے ایک گاڑی ٹینٹڈ گلاسز والی تھی۔ اس گاڑی میں جاوید علی خود موجود تھا اور ان کا رخ اس پارک کی طرف تھا جہاں ان کی معلومات کے مطابق ہر روز الصبح ریاض انور جاگنگ کے لیے جاتا تھا۔ نگرانی کے باعث یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ طویل ٹریک پر جاگنگ کیے بغیر ریاض انور کا دن شروع نہیں ہوتا تھا، اور یہی ایک معمول تھا جو بنا کسی تعطل کے جاری تھا، ورنہ اس کے علاوہ تو پورا دن اس کا شیڈول ہر روز مختلف ہی رہتا تھا۔ جاوید علی نے جاگنگ کے اوقات سے ہی فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ آج کل ریاض انور کی شوگر بہت بڑی ہوئی ہے، اور ڈاکٹرز کے مطابق یہ بے پناہ ذہنی دباؤ اور بڑھتے ہوئے وزن کا نتیجہ ہے۔ ذہنی دباؤ کم کرنا تو اس کے بس میں نہیں تھا، البتہ جاگنگ کا دورانیہ بڑھا کر وزن کم کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ جاوید علی کی ٹینٹڈ گلاسز والی گاڑی کے ساتھ نکلنے والی دوسری گاڑی نے تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنی رفتار میں اضافہ کر دیا اور دیکھتے دیکھتے اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، لیکن ان میں سے کسی کو تشویش اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ وہ مقررہ رفتار سے سفر کرتے ہوئے جب اطمینان سے اپنے مطلوبہ پارک تک پہنچے تو گاڑی سے اترتے ہی انہیں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی لوگوں کی پریشان چیخیں بھی تھیں، اور اندازہ ہو رہا تھا کہ پارک میں اچھی خاصی بھگدڑ مچ چکی ہے۔ شہر میں آئے دن ہونے والے بم دھماکوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کسی پبلک پلیس پر جانے میں ویسے ہی خوف سا پایا جاتا تھا، اور وہ پٹاخوں کی آوازیں سن کر بھی ہراساں ہو جاتے تھے۔ یہاں تو پھر ٹھیک ٹھاک زوردار دھماکے ہو رہے تھے اور ہر طرف دھواں دھواں محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی سے اترنے والے اہلکار دھوئیں یا بگدڑ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے، اور ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ نمودار ہوئے تو ان میں سے ایک کے شانے پر ایک بھاری بوری لدی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی کے قریب پہنچ کر اس بوری کو پچھلی سیٹوں کے پائیدان میں پٹخ دیا۔ پچھلی نشست پر براجمان جاوید علی نے اپنا پیر بوری پر رکھ کر آہستہ سے دبایا تو اس امر کی تصدیق ہو گئی کہ بوری میں ایک انسانی جسم موجود ہے۔ وہ اطمینان کے اظہار کے لیے جیب سے چیونگم نکال کر اسے چبانے لگا، جبکہ اس اثنا میں نیچے اترنے والے دوبارہ سوار ہو چکے تھے اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر تیزی سے سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے بوری سے پیر اٹھائے بغیر اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے دریافت کیا۔ نو سر، ہم بہت آسانی سے اسے نکال کر لے آئے۔ دھماکوں اور دھوئیں کی وجہ سے ہر شخص پریشان تھا۔ اس کے ساتھ آئے باڈی گارڈز بھی گھبرا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ حالات کے پیش نظر ریاض انور کو اپنے گھیرے میں لے کر وہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کرتے، ہم نے انہیں ناک آؤٹ کر دیا اور ریاض انور کو بھی کلوروفارم سے بے ہوش کرنے کے بعد بوری میں ڈال کر لے آئے۔ اس نے رپورٹ دی۔ اس کے گارڈز کو تو نقصان نہیں پہنچا؟ اس نے سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہیں سر، صرف بے ہوش کیا ہے، 2-2.5 گھنٹے میں خود ہی ہوش میں آ جائیں گے، ورنہ کوئی لے آئے گا، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ گڈ، اس بار جاوید علی نے اختصار سے کام لیا۔ گاڑی نے واپسی کا سفر پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے طے کیا۔ اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ کر انہوں نے ریاض انور کو تفتیش کے لیے مخصوص کمرے میں منتقل کر دیا
اور اس کے ہوش میں آنے تک فیصلہ کیا گیا کہ ناشتہ کر لیا جائے۔ وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ اس دوران ہی ٹی وی چینلز سے واقعے کی خبر نشر ہونا شروع ہو گئی۔ حسب معمول مختلف چینلز کے نمائندے ہیجان خیز لہجے میں اس واقعے کی رپورٹنگ کر رہے تھے اور سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ ریاض انور جیسے نیک نام سیاستدان کو اغوا کرنے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں اور اس اغوا کا کیا مقصد ہے۔ ذرا سی دیر میں انہوں نے ریاض انور کے گارڈز، قریبی ساتھیوں اور اہل خانہ کے تاثرات معلوم کرنے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر اس واقعے پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کر رہا تھا کہ ریاض انور کو فوری طور پر بازیافت کروا کر اس کے اغوا کاروں کو کڑی سزا دی جائے۔ ایک نیوز چینل والے پھرتی دکھاتے ہوئے ریاض انور کی بیوی اور بیٹی تک بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں فطری طور پر اس واقعے پر افسردہ نظر آ رہی تھیں، خصوصاً ریاض انور کی جوان سالہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کا باپ کتنی محبت کرنے والا آدمی ہے اور ایک باپ کی حیثیت سے اس سے کتنی شدید محبت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے صدر، وزیر اعظم سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کر رہی تھی کہ اسے اس کا باپ واپس لوٹایا جائے۔ یہ ایک بیٹی کے اپنے باپ کے لیے حقیقی جذبات تھے اور اس کے لیے دل میں صرف افسوس ہی محسوس کر سکتے تھے، کیونکہ ریاض انور جیسے کردار کے شخص کو جس کی وجہ سے بے شمار گھر اجڑے تھے، رعایت دینا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جاوید علی اور اس کے مددگاروں نے اس خصوصی کمرے کا رخ کیا جہاں ریاض انور کو رکھا گیا تھا۔ وہ اس دوران ہوش میں آ چکا تھا اور خوف زدہ سا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کمرے کا ماحول ہی ایسا تھا کہ اندر داخل ہونے والے کو بھی فوراً اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ایک عقوبت خانہ ہے۔ دیواروں پر لٹکے تشدد کے کئی آلات، چھتوں میں فکس کنڈے جن سے رسیاں لٹکی ہوئی تھیں، خودکار ہتھ کڑیوں والی کرسیاں جن میں سے ایک پر اس وقت ریاض انور براجمان تھا، اور ایسی ہی بے شمار دوسری اشیاء سے کمرہ بھرا پڑا تھا جو گواہی دیتی تھیں کہ اس عقوبت خانے میں لائے جانے والے کی روح تک بلبلا اٹھتی ہوگی۔ جاوید علی اور اس کے ساتھیوں نے چہروں پر ایسی نقابیں لگائی ہوئی تھیں جنہوں نے ان کی آنکھوں کے پورے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ جاوید علی کمرے میں داخل ہو کر سیدھا ریاض انور کی طرف بڑھا اور اس کے مقابل کھڑے ہو کر اسے کینہ توز نظروں سے گھورنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایسے شعلوں کی سی لپک تھی کہ ریاض انور نے ذرا دیر میں ہی گھبرا کر آنکھیں نیچی کر لیں۔ صرف نظریں جھکانے سے کام نہیں چلے گا ریاض انور، تجھ جیسے بغیرت کو تو زندہ زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ تیرے جو کرتوت ہیں وہ 7 سمندروں کا پانی بہانے کے بعد بھی تجھے پوتر نہیں ہونے دیں گے۔ جاوید علی نے نفرت سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ریاض انور کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ جاوید علی کے رویے کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ اسے جسمانی اذیت میں مبتلا کرنے سے پہلے اتنے زیادہ نفسیاتی دباؤ میں لے لینا چاہتا تھا کہ وہ فوراً ہی ٹوٹ جائے اور حقائق جاننے میں اسے زیادہ دشواری پیش نہ آئے۔ تم کون لوگ ہو؟ آخرکار ریاض انور نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا۔ ہم جہنم کے داروغے ہیں اور تمہیں تمہاری بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے پکڑ لائے ہیں، اس نے خوفناک لہجے میں کہا۔ دیکھو، مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں اور میرے اچھے کردار کی گواہی بے شمار لوگ دیتے ہیں۔ اس نے اپنے خشک لبوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن ہمارا شمار ان بے شمار لوگوں میں نہیں ہوتا جو تمہارے پرستار ہیں۔ ہم ان گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جنہیں تمہاری حقیقت معلوم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم راہ کے پٹھو ہو اور شریف بن کر اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہو۔ جاوید علی نے آخر بلی کو تھیلے سے باہر نکال ہی لیا تاکہ ریاض انور اگر اپنے اغوا کے سلسلے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو وہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ یہ غلط ہے، میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، جب ہی تو میں نے یہاں کئی فلاحی ادارے قائم کر کے عوام کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ وہ حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرنے لگا، اور اس فلاح و بہبود کے بہانے تم جب چاہتے ہو امدادی سامان کے ساتھ ہتھیار اور بارود بھیج کر کسی بھی علاقے میں آگ لگا دیتے ہو۔ جاوید علی نے طنز کیا تو ریاض انور کے چہرے پر چھائی پریشانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا اور پورے جسم پر پسینے کی دھاریں سی بہنے لگیں۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے، وہ ہذیانی لہجے میں تردید کرنے لگا۔ اب تم اس بات سے بھی انکار کر دو گے کہ جس روز کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، اس سے ایک دن پہلے تم سے رات گئے سلو نامی دہشت گرد ملنے آیا تھا۔ یہ دہشت گرد انڈیا کا تربیت یافتہ ہے
اور اس نے وزیر اعلیٰ کے بیٹے کے ولیمے کے موقع پر ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی جو ان کا سیاسی مخالف ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے صرف تمہاری سفارش پر سلو کو قواعد و ضوابط کے خلاف اپنی سیکیورٹی سٹاف میں شامل کیا تھا۔ وہ ریاض انور پر اپنی معلومات ظاہر کر کے اسے بتا رہا تھا کہ اس پر کچا ہاتھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر یہاں لایا گیا ہے۔ کیا تمہارا تعلق ISI سے ہے؟ ریاض انور نے دہشت زدہ سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ ہم جہنم کے داروغہ ہیں اور تم جیسے بدعمالوں کو ان کے اعمال کے سبب جہنم کی سیر کرواتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ جاوید علی نے اسے اطلاع دی۔ دیکھو، تم میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ہاں، سلو کو وزیر اعلیٰ کے سیکیورٹی سٹاف میں ملازمت ضرور دلوائی تھی، لیکن صرف اور صرف انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پر، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ سلو نے مجھ سے خود اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ چونکہ وہ اسلحے کا استعمال جانتا ہے، اس لیے اسے کسی خاص شخصیت کا باڈی گارڈ رکھوا دیا جائے۔ میرے وزیر اعلیٰ سے دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے میں نے ان سے اس کی سفارش کر دی۔ بعد میں وہ کیا نکلا کیا نہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے تو نیک نیتی سے ایک بے سہارا لڑکے کی مدد کی تھی۔ ریاض انور نے سنبھالا لینے کی کوشش کرتے ہوئے بہانہ بنایا۔ میرے خیال میں ہمیں انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑے گی، اس کی ڈھٹائی دیکھ کر جاوید علی نے کہا، اور ہاتھ سے جانے کیا اشارہ کیا کہ ریاض انور پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بری طرح لرزتا ہوا ذبح کیے جانے والے بکرے کی طرح چیخنے لگا۔ دراصل وہ جس دھاتی کرسی پر بیٹھا تھا اس میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کرنٹ کی شدت اتنی نہیں تھی کہ وہ جان سے چلا جاتا، لیکن تکلیف تو بہرحال اسے ہوئی تھی، وہ بھی اتنی شدید کہ وہ سر سے پیر تک کانپ اٹھا تھا۔ چند سیکنڈز کا یہ جھٹکا برداشت کرنے کے بعد جب اسے اس عذاب سے نجات ملی، وہ نڈھال سا بری طرح ہانپنے لگا۔ یہ ابھی صرف ٹریلر ہے، اگر تم نے اپنی زبان نہیں کھولی تو اگلا جھٹکا اس سے زیادہ شدید ہوگا۔ تم لوگ کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں سچ کہتا ہوں کہ میرا راہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ اپنے بیان پر قائم رہا، جس کی پاداش میں اس کا جسم ایک بار پھر جھٹکوں کی زد میں آ گیا۔ اس بار دورانیہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ ریاض انور سہ نہ سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے بڑی بے دردی کے ساتھ پھر ہوش میں لایا گیا۔ اس بار اس کا دم خم واضح طور پر غائب لگ رہا تھا۔ دراصل وہ کوئی تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ یا جاسوس تو تھا نہیں کہ اس قسم کے تشدد کو حوصلے سے سہ سکتا۔ آرام اور آسائش سے بھرپور زندگی گزارنے والے جسم میں اتنا دم خم ہی نہیں تھا کہ زیادہ دیر ہمت کا مظاہرہ کر سکتا، چنانچہ جلد ہی ٹوٹ گیا۔ تم لوگ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بالآخر جب اس کا خشک ہو جانے والا حلق اور اکڑ جانے والی زبان اس قابل ہوئے کہ وہ کچھ بول سکے تو اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم راہ کے لیے کب سے اور کیا کام کر رہے ہو؟ جاوید علی نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ 10 سال ہو گئے مجھے ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے۔ 10 سال سے میں مجبور ہوں کہ ان کے ہر اشارے اور ہر حکم پر عمل کروں، اس نے مظلومیت سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اپنی مرضی سے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہو؟ جاوید علی نے چونکا۔ نہیں، بلکہ 10 سال پہلے انہوں نے میرے لیے یہ جال تیار کیا تھا۔ ایک روز انہوں نے مجھے مذاکرات کے بہانے ایک جگہ بلایا اور پھر میری بیٹی کو اس کے اسکول سے اغوا بھی کر لیا۔ میں ان کے دیے لالچ میں شاید نہ آتا، لیکن بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے ان کا حکم ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اب جو کچھ وہ کہتے ہیں میں اس پر عمل کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ میری بیٹی ان کے نشانے پر رہتی ہے۔ اب تو وہ جوان ہو چکی ہے اور مجھے دھمکایا جاتا ہے کہ اگر میں نے ان کا کوئی حکم ماننے سے انکار کیا تو وہ میری بیٹی کو اغوا کر کے پہلے تو اس کی آبرو ریزی کریں گے، پھر اس کی نچی ہوئی بے لباس لاش کسی مصروف چوراہے پر پھینک دیں گے۔ تم ہی بتاؤ ان حالات میں میں کیسے ان کا حکم نہیں مانتا؟ مظلومیت کی اداکاری کرتا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور خود کو مجبور ظاہر کرتے ہوئے ان مرات اور عیاشیوں کا ذکر گول کر دیا جو اسے راہ کی خدمت کے عوض دستیاب تھیں۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے بلیک میل کرنے کے لیے اس کی لاڈلی بیٹی کو اغوا کیا گیا تھا، لیکن ایسا صرف ایک بار ہوا تھا، جبکہ بعد میں وہ لالچ میں ان کے لیے کام کرتا رہا تھا۔ راہ کے سورماؤں نے اسے دولت، شراب اور شباب کی لت لگا دی تھی۔ فراوانی سے ملتی ان تینوں چیزوں نے اس کے ضمیر کو مکمل طور پر سلا دیا تھا اور اب وہ بے حد بے شرمی سے ان کے لیے کام کر رہا تھا۔
اگر یہ سچ بھی ہے تو مجھے تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ تم نے اپنی ایک بیٹی کو بچانے کے لیے ملک کی ہزاروں بیٹیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی حساب ہے کہ تمہاری وجہ سے کتنی عورتیں بیوہ اور یتیم ہوئیں اور کتنوں کو آبرو ریزی کی اذیت سے گزرنا پڑا؟ جاوید علی کے اس سوال کے جواب میں اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ البتہ جاوید علی کے پاس ایسے کئی سوال تھے جن کے جواب وہ دے سکتا تھا۔ جاوید علی پے در پہ اس سے وہ سوالات پوچھتا چلا گیا اور ریاض انور نے جہاں اس کے جوابات دینے میں مزاحمت کی وہاں اس کی مناسب تواضع بھی کر ڈالی۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ کسے اپنے ساتھ بھارت لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس کے بالمقابل بیٹھے ذیشان نے اس سے پوچھا۔ دیکھو کسے لے جاتا ہوں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، بس ایک نام ذہن میں ہے، لیکن معلوم نہیں کہ اسے ساتھ لے جانا ممکن ہوگا بھی یا نہیں۔ اس نے مبہم سا جواب دیا۔ وہ کون؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم جاوید علی کو اپنے ساتھ لے جانا پسند کرو گے، وہ خاصا ایکٹیو لڑکا ہے اور تمہاری اس کے ساتھ خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ نہیں، جاوید علی کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا، فی الحال اسے یہیں رہ کر کام کرنے دو۔ اس نے ذیشان کا سوال گول کر کے اس کی بات کے صرف ایک حصے کا جواب دیا۔ میں بھی ذاتی طور پر اسے اس کی جگہ سے ہٹانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن اگر تم خواہش کرتے تو تمہیں انکار بھی نہیں کیا جاتا۔ جاوید نے اس مختصر عرصے میں بڑی کارکردگی دکھائی ہے۔ پہلے نوازش علی کی کوٹھی میں نہایت خوبصورتی سے کام کیا، پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تمہارے ساتھ مل کر بڑا کارنامہ انجام دیا، اور اب ریاض انور کے مزاج پوچھ رہا ہے۔ ذیشان کے لہجے میں اپنے ماتحت کے لیے تحسین تھی۔ میں تم سے ریاض انور کے بارے میں ہی پوچھنے والا تھا، کیا رہا اس کا؟ اس نے فوراً دریافت کیا۔ جواباً ذیشان نے اسے ریاض انور کے اغوا سے لے کر اس پر تشدد تک کی ساری کہانی سنا دی۔ جاوید علی نے تو ریاض انور کی ناک میں رسی ڈال کر اسے کسی سدائے ہوئے فرما بردار جانور کی طرح بنا ڈالا ہے۔ اگلا پچھلا سب اگل ڈالا ہے اس نے کہ کب کب اور کیا کیا کیا۔ بڑا مال کمایا ہے اس خبیث نے بھارتیوں کی خدمت کے عوض، اور اسی رقم میں سے تھوڑا بہت فلاحی کاموں میں لگا کر عوام کو الو بناتا رہا ہے۔ سلو کے سلسلے میں بھی وہ راہ کے اشارے پر ایک خوفناک منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ راہ والوں نے حکومت سے ڈیل ہو جانے کے باوجود سلو کے وجود کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسے راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کو عملی جامہ ریاض انور نے پہنچانا تھا، اور وہ اتنی پہنچی ہوئی چیز ہے کہ اتنی رازداری برتنے کے باوجود اسے معلوم ہو چکا ہے کہ سلو کو کس جیل میں رکھا گیا ہے، اور اس نے پورا منصوبہ تیار کر لیا ہے کہ کس طرح جیل میں سلو کو ہلاک کروانا ہے۔ ذیشان اسے جاوید علی کی ریاض انور سے حاصل کردہ معلومات سے آگاہ کرنے لگا، جس میں سب سے قابل ذکر بات سلو کی ہلاکت کے منصوبے سے متعلق تھی۔ بھارتی حکومت سے معاملات طے ہو جانے کے بعد سلو کے معاملے کو بہت رازداری سے ہینڈل کیا جا رہا تھا، اور اس کی تقدیر کا فیصلہ عدالت کے بند کمرے میں کیا جانا تھا۔ میڈیا والوں کو جس حد تک مناسب سمجھا جاتا بعد میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے آگاہ کر دیا جاتا، البتہ فی الحال ہر ایک نے اپنے ہونٹ سی رکھے تھے، اور اس کیس کی کھوج میں لگے صحافیوں کو یہ بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ انہیں معلومات کے حصول کے لیے کس شخص کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان حالات میں ریاض انور کی باخبری واقعی بڑی معنی خیز اور حیرت انگیز تھی۔ منصوبہ کیا ہے؟ شہریار نے اس معاملے میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جس جیل میں سلو کو رکھا گیا ہے وہاں ریاض انور کے کچھ گرگے پہلے ہی سے قید ہیں، اور عرصے سے وہاں یہ سازش تیار کی جا رہی ہے کہ کس طرح جیل توڑ کر وہاں سے فرار ہوا جائے۔ ریاض انور کے بقول اب اس منصوبے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے کچھ اور خطرناک گرگوں کو جیل میں داخل کروا چکا ہے۔ کسی دن اچانک لوگوں کو خبر ملے گی کہ سینٹرل جیل میں قیدیوں کے درمیان دنگا فساد ہوا، اور معاملات اس حد تک آگے چلے گئے کہ جیل انتظامیہ کے لیے حالات پر قابو پانا ممکن نہیں رہا۔ ان خراب حالات سے فائدہ اٹھا کر ایک طرف تو وہ لوگ سلو اور شاید اس کے ساتھ کسی ایک آدھ قیدی کو مزید ہلاک کر دیں گے، کچھ لوگ لازماً زخمی بھی ہوں گے، اور دوسری طرف خطرناک مجرموں کو جیل سے فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اس منصوبے پر اندر کے لوگوں کی شمولیت کے بغیر تو عمل نہیں ہو سکتا۔ ذیشان سے تفصیلات سن کر اس نے تبصرہ کیا، بالکل، یہ اندر کے لوگ ہی تو ہوں گے جو ان دنگا کرنے والوں کو ہتھوڑی، پانے، ڈنڈے وغیرہ جیسی اشیاء فراہم کریں گے، اور موقف یہ اختیار کیا جائے گا کہ قیدیوں نے یہ چیزیں جیل کی ورک شاپ سے چرائی ہیں۔ آتشی ہتھیاروں کا مسئلہ یوں حل ہوگا کہ قیدی چند سپاہیوں سے
ان کی رائفلیں چھین لیں گے جو اصل میں انہیں چھیننے سے زیادہ خود پیش کی جائیں گی۔ ذیشان کے جوابات سن کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ریاض انور کو کتنا بروقت اغوا کر لیا گیا، ورنہ وہ موذی تو اپنا کام دکھا چکا تھا۔ ایسا کرو کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اسے ہونے دو، اور بس سلو کو کسی طرح وہاں سے نکال لو۔ ذیشان نے اتنی ساری تفصیلات سنا کر شاید اسے اتنا حیران نہ کیا ہو جتنا اس نے اپنے ایک جملے سے اسے حیران کر دیا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا ہوں۔ ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی سازش کے بے نقاب ہو جانے کے باوجود اس پر عمل ہو جانے دیں؟ وہ اپنی حیرت کو لبوں پر سوال بنا کر لے آیا۔ تم نے کچھ دیر پہلے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ اپنے ساتھ بھارت لے جانے کے لیے میرے ذہن میں کس کا نام ہے، تو سنو، میں سلو کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ ذیشان کا منہ کھل گیا۔ سلو کے کیس پر کام کرتے ہوئے میں نے مسلسل اس پہلو پر نظر رکھی ہے کہ کسی طرح بھارتیوں کو ان کا تیار کردہ سلو نامی مہلک ہتھیار اس طرح واپس لوٹا دوں کہ اس ہتھیار سے اگلتے شعلے انہیں ہی بھسم کر ڈالیں۔ قسمت نے اس سلسلے میں ہم پر بڑی مہربانی کی ہے، اور سلو پر واضح ہو گیا ہے کہ بھارت اس کا ہمدرد نہیں ہے، اور وہ لوگ اسے صرف اور صرف اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکنا چاہتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ سلو جیسا جذباتی لڑکا بھارتیوں کی اس حرکت پر بری طرح بھڑکا ہوا ہوگا، اور اگر ہم ان شعلوں کو ذرا سی ہوا دیں گے تو وہ ان پر قہر بن کر ٹوٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو مہم درپیش ہے اس میں سلو جیسا نڈر اور بے جگر شخص ساتھ دینے کے لیے سب سے مناسب رہے گا۔ اس نے اپنے موقف کی وضاحت کی۔ پھر بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ تم سلو کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ تمہیں جس مہم پر جانا ہے اس میں کسی قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت ہوگی، اور سلو کو میں قابل بھروسہ نہیں سمجھتا۔ ذیشان نے اعتراض اٹھایا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو کہ میں اسے کس طرح ہینڈل کرتا ہوں اور کیسے اس سے کام لیتا ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کا نام لیا ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے اس مہم پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اس سے زیادہ مناسب کوئی نہیں لگا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ریاض انور کو اغوا کر لینے کے بعد جیل والی سازش پر عمل کیسے ہوگا؟ اس سازش کا ماسٹر مائنڈ تو وہی ہے جسے ظاہر ہے ہم کسی سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی آزاد کر سکتے ہیں۔ ذیشان کی اپنی ہی الجھنیں اور پریشانیاں تھیں۔ ہمیں ریاض انور کو آزاد کرنا ہوگا، لیکن ذرا سلیقے سے۔ ہم ریاض انور کے اغوا کو اغوا برائے تاوان کا روپ دے سکتے ہیں۔ ریاض انور سے ڈسکس کر کے معلوم کر لو کہ اس کی فیملی جلد از جلد کتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکتی ہے۔ وہ رقم لے کر اسے چھوڑ دینا، پھر وہ اپنے منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوگا، اور ہمارا کام بن جائے گا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اور تمہارے خیال میں ریاض انور اتنا دودھ پیتا بچہ ہے کہ ہماری بنائی گئی کہانی کو اپنے بھارتی آقاؤں سے چھپا لے گا؟ ذیشان نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے بولا، میں جانتا ہوں کہ وہ خبیث آدمی ضرور اپنے آقاؤں کو اطلاع دینے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اس حرکت سے روکنے کے لیے ہم اپنا کوئی آدمی اس کے ساتھ نتھی کر سکتے ہیں جو ہر وقت اس کے قریب رہ کر اس کی نگرانی کرتا رہے گا۔ ایسا آدمی تو خود مشکوک ہو جائے گا۔ ذیشان نے اعتراض کیا۔ نہیں ہوگا مشکوک۔ اگر ہم ذرا سلیقے سے منصوبہ بندی کریں گے تو سب ممکن ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہم کوئی زندگی بھر کے لیے تو اس خبیث کا ٹھیکہ لینے والے نہیں ہیں۔ اس سے اس منصوبے پر عمل کرواؤ، اور پھر اس کا کام تمام کر کے اپنا آدمی واپس بلا لو۔ یہ تو پہلے سے طے ہے نا کہ ریاض انور جیسے غدار کو اب زیادہ عرصے کے لیے اس دھرتی کا بوجھ بنا کر نہیں رکھنا ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنا ایک لڑکا ریاض انور کے ساتھ بھیج دیں، اور ریاض انور اپنے منہ سے لوگوں کو یہ کہانی سنائے کہ اغوا کاروں نے رقم کی وصولی کے بعد اسے شدید زخمی اور بے ہوش حالت میں ایک ایسی ویران جگہ پر ڈال دیا تھا جہاں سے وہ اتفاقاً وہاں پہنچ جانے والے اس نوجوان کی مدد سے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ وہ تعریف کرے گا کہ نوجوان نے بڑی ہمدردی سے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور خود گھر تک چھوڑنے آیا۔ نوجوان کے اتنے احسانات کے بدلے وہ اگر اسے اپنے قریبی سٹاف میں ملازمت دے دے گا یا یوں ہی اپنے ساتھ رکھے گا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ لوگ اس کی احسان شناسی کو سراہیں گے۔ بس یوں ہمارا کام بن جائے گا۔ اب ذیشان کا دماغ بھی چل پڑا تھا۔ گڈ،
اب تم اسی ٹریک پر سوچ رہے ہو جس پر میں سوچ رہا ہوں۔ میری مانو تو ایک کام اور کرنا، ریاض انور کو اس کی جوان بیٹی کے حوالے سے بھی تھوڑا ڈرا دینا، تاکہ اگر اس کے ذہن میں ہم سے دھوکے کا خیال آئے تو وہ اس پر عمل کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ ذیشان کو شاباش دینے کے ساتھ اس نے ایک اہم مشورہ بھی دیا۔ بس اب تم بے فکر ہو جاؤ، اب میں تمہارا منصوبہ سمجھ چکا ہوں، تو ہر کام بہترین طریقے سے انجام پا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ سلو کے سلسلے میں تمہیں پہلے کرنل صاحب سے اجازت لینی ہوگی، تبھی ہم اس منصوبے پر عمل کر سکیں گے، ورنہ تو سب سے آسان حل یہ ہے کہ ریاض انور کو گولی مار کر اس کی لاش کسی کچرا کنڈی یا نالے میں پھینک دی جائے۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، میں کرنل صاحب سے ابھی بات کر لیتا ہوں۔ اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ ریسیور واپس کریڈل پر رکھ رہا تھا تو کرنل توحید کو راضی کر چکا تھا۔ اوکے، یہ کام تو ہو گیا، میں جاوید علی سے بات کر کے اس منصوبے کی جزیات کو ڈسکس کر لوں گا، پھر ہم اس پر عمل کر گزریں گے۔ کرنل صاحب کی اجازت مل جانے پر ذیشان نے آگے کا پروگرام سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیس کیونکہ جاوید علی کے پاس تھا، اس لیے اس سے ڈسکس کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ ذیشان نے فوری طور پر اس سے رابطہ کیا اور ریاض انور کے حوالے سے جو کچھ ان کے درمیان طے ہوا تھا اسے ان تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان تفصیلات میں یہ ذکر شامل نہیں تھا کہ سلو کو جیل سے نکال کر شہریار کے ساتھ بھارت بھیجا جا رہا ہے۔ جاوید علی کو بس اتنا بتا دینا کافی تھا کہ منصوبے کے مطابق سلو کو ہلاک ہونے سے بچا کر اسے اسی طرح جیل سے فرار کروانا ہے کہ وہ سی ایف پی کی تحویل میں آ جائے۔ یہ حکم سن کر جاوید علی نے یقیناً یہ گمان کیا ہوگا کہ اپنے ایک اہم مجرم کا ہاتھ سے نکل جانا سی ایف پی کو اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے دوبارہ اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں تاکہ اس سے مزید معلومات وغیرہ حاصل کی جا سکیں۔ میں نے آپ کا سارا پلان سمجھ لیا ہے سر، اس پر انشاءاللہ کامیابی سے عمل بھی ہو جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ریاض انور کا کیا کیا جائے؟ کیا ہم اس جیسے موذی کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں گے؟ اس نے نہایت غور سے ذیشان کی ساری بات سننے کے بعد سوال اٹھایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اسے صرف وقتی طور پر ڈھیل دے رہے ہیں، بعد میں اس کا پتہ بھی صاف کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پلان تمہیں خود ہی تیار کرنا ہوگا، بس ٹائمنگ کا خیال رکھنا۔ جیل والی سازش پر عمل ہونے سے پہلے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے اور وہ پوری طرح تمہاری نگرانی میں بھی رہنا چاہیے۔ ذیشان نے فوراً ہی اس کا ذہن صاف کیا۔ اس طرف سے آپ بے فکر رہیں سر، میں ریاض انور کے ساتھ اپنا آدمی لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے ایک ایسی ڈیوائس بھی اٹیچ کروا دوں گا کہ جن اوقات میں ہمارے بندے کا اس کے قریب رہنا ممکن نہیں ہوگا، اس وقت بھی ہم اس کی سرگرمیوں سے آگاہ رہیں گے۔ گڈ، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے میں نے اپنا مقصد تم پر واضح کر کے تمہیں فری ہینڈ دے دیا ہے۔ اپنی سہولت اور طریقہ کار کے مطابق کام کرو اور نتیجہ وہ دو جس کے ہم خواہش مند ہیں۔ ذیشان نے کھلے دل سے اس کی تعریف کرتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ایک اہم مرحلہ تو سمجھو طے ہو گیا، اب دوسرا کام یہ کرو کہ اپنا ایک بندہ اس جیل میں پہنچا دو جہاں سلو موجود ہے۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ سارا وقت سلو کے قریب رہ کر اس کی نگرانی اور حفاظت کرے، خصوصاً اس وقت جب پلان کے مطابق اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت ہمارے آدمی کو نہ صرف سلو کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر فرار بھی ہونا ہوگا تاکہ سلو ہم تک پہنچ جائے۔ ذیشان جاوید علی کو اس کا کام سمجھا کر فارغ ہوا تو شہریار نے ایک اور اہم کام کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ ذیشان نے اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیا، اس سلسلے میں وہ یہیں بیٹھے بیٹھے فوری طور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سلسلے میں اسے جیل کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کرنا پڑتا، اور یہ رابطہ بھی وہ براہ راست کرنے کی بجائے کرنل توحید کے ذریعے ہی کر سکتا تھا، کیونکہ یہ کرنل توحید ہی تھے جو آئی ایس آئی اور سی ایف پی کے درمیان توازن قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ سی ایف پی کے وجود کو پوشیدہ رکھنے کی جدوجہد کر رہے تھے، اور اس جدوجہد میں ان جیسے چند اور بھی اعلیٰ فوجی عہدیدار شامل تھے۔ کرنل توحید جیل کی انتظامیہ میں سے کسی قابل اعتماد آدمی سے رابطہ کرتے تو ایک طرف ان کا کام آسان ہو جاتا اور دوسری طرف فرار کی سازش کرنے والے خطرناک مجرموں کے فرار کو بھی ناکام بنانے یا نئے سرے سے گرفتار کرنے کے سلسلے میں کارروائی کی جا سکتی تھی۔ معاملہ بہت نازک تھا اور مقابل موجود دشمن کے خطرناک سازشی اور مکار ہونے میں کوئی کلام نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں سر جوڑے بہت دیر تک ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے رہے۔
ساتھ ہی جاوید علی کے لیے بھی ہدایات تیار ہوتی رہیں۔ یہ سب سے اہم رول اسی کا تھا۔ اگر ریاض انور کی اغوا برائے توان والی کہانی میں کہیں جھول آ جاتا تو دشمن چوکنا ہو جاتا، اس لیے پلے کا یہی ایکٹ سب سے زیادہ جاندار اور نیچرل ہونا ضروری تھا۔ بہرحال بہت دیر کی دماغ پاشی کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تو خاصے مطمئن تھے۔ تم کھانے سے فارغ ہو چکے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی دوائیں لے کر تھوڑی دیر میں سو جاؤ۔ تم جتنا آرام کرو گے تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ نائٹ شفٹ میں کام کرنے والی نرس کشمالہ نے اس کے سامنے سے کھانے کی ڈش ہٹاتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ دن کی شفٹ میں کام کرنے والی کم سن نرس کے مقابلے میں پختہ عمر کی ہوشیار عورت تھی، جس کی حرکات و سکنات سے ہی ایک خاص قسم کی تیزی اور تراری جھلکتی تھی۔ بڑے ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں نرس؟ مشاورم خان نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر اس سے پوچھا۔ کیوں، تم انہیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی تکلیف ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ ایک تجربہ کار نرس بھی ڈاکٹر سے کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ میں تمہیں بہت اچھی دوا دے سکتی ہوں۔ وہ ڈاکٹر کو بلانے پر آمادہ نہیں تھی۔ مجھے جسمانی تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے نرس، میں اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ اسے تلاش کرنے میں میری مدد کریں گے، لیکن ابھی تک کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کسی پریشان حال شخص کی طرح تھکے تھکے لہجے میں اپنا مسئلہ بیان کیا۔ او آئی سی، مجھے تمہارے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا پتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ تمہاری بیوی کو کون لوگ لے گئے ہیں۔ بہرحال تم فکر مت کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ جلد تمہاری بیوی کو تلاش کر لیا جائے گا اور اسے اغوا کرنے والوں کو عبرتناک سزا بھی دی جائے گی۔ کشمالہ نامی نرس اسے تسلیاں دینے لگی۔ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں نرس، لیکن جب تک میری بیوی نہیں مل جاتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس نے اداسی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی کیفیت سمجھ رہی ہوں مشاورم خان، آپ واقعی بہت پریشانی میں ہیں، لیکن فی الحال صبر اور حوصلے سے کام لینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آپ ہمت کریں اور یقین رکھیں کہ ان مشکل حالات میں آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اس کی دلجوئی کرنے لگی، پھر پلٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی دوائیں نکال کر اس کے سامنے رکھیں۔ آپ یہ دوائیں کھا لیں، انہیں کھانے سے آپ کے زخم بھی ٹھیک ہوں گے اور نیند بھی اچھی آ جائے گی۔ مشاورم خان نے دیکھا کہ ان دواؤں میں نیند کی وہ گولی بھی شامل ہے جس کے بارے میں پچھلی شفٹ کی نرس نے بھی اسے آگاہ کیا تھا۔ اس نے کشمالہ سے دوائیں لے کر اپنے منہ میں رکھتے ہوئے چپکے سے وہ گولی نیچے گرا دی۔ باقی دواؤں کی تو بہرحال اسے ضرورت تھی، اس لیے انہیں کھانا ضروری تھا۔ بس اب آپ لیٹ جائیں، تھوڑی دیر میں آپ کو نیند آ جائے گی۔ اس کے ہاتھ سے خالی گلاس لے کر ٹیبل پر واپس رکھنے کے بعد کشمالہ نے اس کا تکیہ ٹھیک کیا اور اسے آرام سے لٹانے کے بعد اس کے اوپر ہلکا کمبل پھیلا دیا۔ مشاورم خان نے بھی خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ اس کے آنکھیں بند کرنے کے تھوڑی ہی دیر میں کشمالہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مشاورم خان نے آنکھیں کھول کر دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی صرف 8:30 ہوئے تھے اور اسے جو کارروائی کرنی تھی اس کے لیے آدھی رات کا وقت زیادہ مناسب رہتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس وقت کا جاگ کر انتظار کرنے کی بجائے 2.5-3 گھنٹے کی نیند لے لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہر طور وہ زخمی تو تھا اور اسے آرام کی ضرورت بھی تھی۔ اپنی مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بغیر کسی الارم کے بھی مقررہ وقت پر ضرور جاگ جائے گا۔ چنانچہ اطمینان سے سو گیا۔ ٹھیک 2.5 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھڑی کی سوئیاں 11 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ لیٹا باہر کی سنگن لیتا رہا۔ یہاں اسے دن کے اوقات میں بھی زیادہ آوازیں اور چہل پہل محسوس نہیں ہوئی تھی، اور اب تو بالکل ہی سناٹے کا راج تھا۔ اس سناٹے میں اس کے کانوں نے قدموں کی مدھم چاپ واضح طور پر سن لی۔ آنے والا اس کے کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے اندر جھانکا۔ اس نے آنکھوں میں معمولی سی جھری پیدا کرتے ہوئے آنے والے کو دیکھا۔ وہ نرس کشمالہ تھی، جس نے اس کے گہری نیند میں ہونے کا اندازہ لگایا اور پھر دروازہ دوبارہ احتیاط سے بند کر کے واپس پلٹ گئی۔ اس کے واپس جانے کے بعد وہ آہستگی سے بستر سے نیچے اترا اور تکیے رکھ کر کمبل کو اس انداز میں بستر پر پھیلایا کہ دور سے دیکھنے والے کو یہی گمان گزرے
کہ کمبل تلے کوئی سویا ہوا ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے میں موجود اکلوتی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ دن بھر میں وہ جائزہ لے کر پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اس کھڑکی کا استعمال کرے گا، کیونکہ دروازے سے نکلنے میں یہ خطرہ تھا کہ کوریڈور میں سٹاف کے کسی شخص سے سامنا نہ ہو جائے۔ سلائیڈنگ ونڈو نے اس کا کام ویسے بھی آسان کر دیا تھا، اسے بس ایک شیشہ ہی کھسکانا تھا۔ اس کے بعد اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس نے نہایت احتیاط اور خاموشی سے یہ مرحلہ طے کیا اور باہر کودنے کے بعد کھڑکی کو دوبارہ بند کر دیا۔ باہر کا موسم اندر کے مقابلے میں قدرے سرد تھا اور لمحہ بھر کے لیے اسے جھرجھری سی آ گئی، لیکن پھر وہ سنبھل گیا۔ سردی کا موسم نہ ہونے کی وجہ سے ابھی اتنی ٹھنڈک نہیں تھی کہ گرم کپڑوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے پریشانی ہو۔ کھڑکی سے کود کر نکلنے کے بعد بھی ابھی وہ ہسپتال کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلا تھا اور ابھی اسے احاطے کی دیوار پھلانگنی تھی، لیکن اس سے قبل وہ کسی ایسی شے کا متلاشی تھا جسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکے۔ وہ جس طریقے سے یہاں پہنچا تھا اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لا سکے۔ اگر وہ ایسی کوئی کوشش کرتا تو اس کا ہتھیار فوراً ہی ڈاکٹر وغیرہ کی نظر میں آ جاتا اور وہ مشکوک سمجھا جاتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کچھ تو اس کے پاس ہو۔ اس سلسلے میں اس کے ذہن نے ڈاکٹروں کے استعمال میں رہنے والے سرجیکل آلات کے حصول کی راہ دکھائی تھی۔ اس کی جس کمرے میں مرہم پٹی کی گئی تھی وہاں اس نے اس قسم کی چیزیں دیکھی تھیں۔ باقی بالکل خالی ہاتھ جانے کے بجائے اگر وہ ذرا سی کوشش سے کوئی آلہ بطور ہتھیار حاصل کر لیتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ اس نے اندازے سے اس کمرے کی کھڑکی پر تب آزمائی کی جس میں اس کے خیال کے مطابق اس کی مرہم پٹی کی گئی تھی۔ احتیاط کی وجہ سے اس نے کھڑکی کو بہت معمولی سا کھسکایا تھا۔ اس معمولی سی درز میں سے فوراً ہی روشنی اور آوازوں نے باہر کی طرف رخ کیا۔ آوازیں سن کر اس نے شکر کیا کہ اس نے بے دھڑک کھڑکی کھولنے کی بجائے احتیاط سے کام لیا تھا۔ پیدا ہونے والی جھری سے آنکھ لگا کر اس نے اندر جھانکا۔ اندر ڈاکٹر، نرس، کشمالہ اور ایک عورت موجود تھی۔ عورت بیڈ پر نیم دراز تھی اور ڈاکٹر اور نرس اس کے سر پر کھڑے تھے۔ ان تینوں کے درمیان کسی بات پر بڑے شد و مد سے بحث ہو رہی تھی اور شاید اسی وجہ سے کسی کو کھڑکی کا پٹ کھسکائے جانے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں کسی مستند لیڈی ڈاکٹر کی موجودگی کے بغیر اپنا ابورشن نہیں کرواؤں گی، اس نے خوبصورت خد و خال والی عورت کو بلند لہجے میں کہتے ہوئے سنا۔ ہم یہاں کسی لیڈی ڈاکٹر کو نہیں بلا سکتے، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ بڑے صاحب بھی کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر نے انکار کیا۔ لیکن میں بھی لیڈی ڈاکٹر کے بغیر اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ میں ابھی زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ بڑے صاحب اگر دل بھر کر مجھ سے کھیل لینے کے بعد میری طرف سے بے پرواہ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جان گنوا دوں۔ میرا شوہر ہے، بچے ہیں، گھر ہے۔ نظر محمد کے واپس آنے کے بعد میں دوبارہ اس کے ساتھ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ سکتی ہوں۔ میرے بچوں کو میری ضرورت ہے۔ میں مر گئی تو ان کو کون پالے گا؟ بلند لہجے میں بولتی عورت کا لہجہ آخر میں آ کر یاس زدہ ہو گیا تھا، جبکہ کھڑکی کے باہر کھڑا یہ سب سنتا مشابرم خان دم بخود تھا۔ عورت کے جملوں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ یقیناً عورت کا شوہر طویل عرصے سے علاقے سے باہر کہیں گیا ہوا تھا اور اس عرصے میں بشیر اکبر نے عورت کو اپنی داشتہ بنا رکھا تھا۔ اس عیاشی کا جو نتیجہ نکل سکتا تھا وہ نکل چکا تھا اور اب بشیر کے ہمدم و ہمراز ڈاکٹر اور نرس اس کوشش میں تھے کہ عورت کے خاوند کے واپس آنے سے پہلے اس کی کوکھ میں پلتے بشیر کے گناہ کی نشانی کو مٹا ڈالیں۔ لیکن عورت خوفزدہ تھی کہ تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر کی عدم موجودگی سے کہیں وہ اپنی جان ہی نہ کھو بیٹھے، اس لیے ان کے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی۔ ان تینوں کے درمیان اچھی خاصی گرما گرمی ہو رہی تھی۔ مشابرم خان اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لہٰذا ان کو بحث میں الجھا دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے ہٹ کر اس نے ساتھ والے کمرے کی کھڑکی پر تب آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ تو وہ دیکھ ہی چکا تھا کہ اس کا اندازہ غلط تھا اور یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں اس کی مرہم پٹی ہوئی تھی۔ دوسرے کمرے کی کھڑکی کھولنے پر اسے اپنا گوہر مقصود حاصل ہو گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس کی مرہم پٹی کی گئی تھی۔ وہ کھڑکی کھول کر بندر کی پھرتی سے کمرے کے اندر کودا اور اپنی مطلوبہ چیزیں سمیٹ کر ایک بار پھر کھڑکی کے راستے واپس باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ ہسپتال کی چار دیواری کی طرف تھا۔ چار دیواری زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے پوری قوت سے جمپ لگائی تو ہاتھ
दीवार की मुंडेर को थामने में कामयाब हो गए। वो जोर लगाकर दीवार के ऊपर चढ़ गया और फौरन ही दूसरी तरफ छलांग लगा दी। यहाँ ज़मीन नरम थी और हस्पताल की चारदीवारी के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए थे, जिनकी वजह से दिन की रोशनी में मंजर खासा खूबसूरत लगता था। लेकिन इस वक्त वो अंधेरे में जिस पौधे पर जाकर गिरा, उसके कई कांटे उसके जिस्म में पेवस्त हो गए। वो पहले ही जख्मी था, कांटे चुभने से बेसाख्ता ही उसके होंठों से एक सिसकारी निकली, लेकिन फिर होंठ भींच कर उसने इस तकलीफ पर काबू पा लिया और कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। अब उसका रुख इस हिस्से की तरफ था जहां बशीर अकबर की रहायशगाह थी। मेन गेट से लेकर उसकी रहायशगाह तक एक पुख्ता सड़क बनी हुई थी। ये सड़क हस्पताल के सामने से भी गुजर रही थी, लेकिन मुशाबरम खान पुख्ता सड़क पर चलने की बजाय कच्ची ज़मीन पर ही चलता रहा, क्योंकि सड़क पर चलने की सूरत में वो फ़ौरन ही नज़रों में आ जाता। इसलिए वो एहतियातन कच्ची ज़मीन पर ही चलता रहा, जहाँ जा बजा मौजूद पौधे और दरख्त बवक्त ज़रूरत उसे छुपने के लिए आड़ फराहम कर सकते थे। खैरियत गुजरी कि वो किसी भी किस्म की दुश्वारी में पड़े बगैर बशीर की रहायशगाह के करीब पहुंच गया। पहली बार यहाँ आने के बावजूद वो जदीद साइंस के कारनामे के बायस इस इमारत के पूरे मोहल्ले वकूफ़ से वाकिफ़ था। मेजर असफंद यार ने उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूरी इमारत दिखाई थी। इस तस्वीर में वो मुतहर्रिक साए भी नज़र आए थे, जो यकीनी तौर पर वहाँ पहरा दे रहे थे। रिहायशी इमारत में महज इन दो पहरेदारों की मौजूदगी पर शायद इसलिए इक्तफा किया गया था कि पूरी इमारत के गिर्द हिफाजत का ज़बरदस्त इंतज़ाम मौजूद था और पहरेदारों की बड़ी तादाद के अलावा दीवारों पर बरकी तार की वायर बिछाई गई थी। और किसी फ़र्द वाहिद तो क्या छोटी मोटी मुसल्ला पलटन के लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि वो आसानी से इस दिफाई हसार को तोड़ सके। इसलिए अंदर मुख्तलिफ यूनिट की शक्ल में बनी इमारतों की हिफाजत के लिए ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया गया था। मुशाबरम खान जिस तरकीब से अंदर घुसने में कामयाब हुआ था, वो तरकीब उसके जहन में ना आई होती तो वो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। रिहाइशगाह के अकबी हिस्से में पहुंचकर वो कुछ देर तक खामोशी से अंदर की आहट लेता रहा। अंदर खामोशी थी, लेकिन ये तो तय था कि अंदर कम अज़ कम दो पहरेदार मौजूद थे। उसने अपनी जगह खड़े खड़े चार दीवारी का जायज़ा लिया। इस चार दीवारी की बुलंदी हस्पताल की दीवारों से ज़्यादा थी। उसने पहले की तरह उछलकर उस पर चढ़ना चाहा, तो उंगलियां महज मुंडेर को छूकर ही रह गईं और वो ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हो सका। उसने अपने वजूद की तमाम तर तवानाइयाँ मुजतमा करते हुए ज़रा पीछे हटकर दौड़ लगाते हुए एक और कोशिश की। इस बार वो कामयाब रहा और उंगलियां मुंडेर पर जम गईं, लेकिन साथ ही उसे शदीद अजियत से भी गुजरना पड़ा। दीवार पर शीशे के टुकड़े लगाए गए थे जो उसकी उंगलियों में खुब गए थे। उसने बमुश्किल अपनी चीखों को हल्क से खारिज होने से रोका और बेपनाह ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए ज़ख्मी हाथों पर जोर देता हुआ ऊपर चढ़ गया। इस कोशिश में उसे जिस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा वो नाकाबिले बयान थी, लेकिन पहाड़ों के बेटे का अज़म भी पहाड़ों जैसा था। वो इस तकलीफ़ से गुज़र कर बेहद मद्दम आवाज़ के साथ नीचे कूद गया। अंदर दीवार के साथ साथ बहुत से पौधे और छोटी कामत के दरख्त लगाए गए थे। इन कम कामत दरख्तों को लगाने का मकसद यकीनन यही था कि कोई इन दरख्तों के सहारे इमारत के अंदर या बाहर आ जा ना सके। उसने ऐसे ही एक दरख्त की आड़ में बैठकर अपनी कमीज़ का दामन फाड़ा और दोनों जख्मी हाथों में पर मट्टी का लेप करके हाथों पर बमुश्किल पट्टियां बांध लीं। कांच के टुकड़े अंदर पेवस्त होने से हाथों में बड़े गहरे जख्म आए थे, जिनसे तेज़ी से खून का इखराज हो रहा था। खून के इस इखराज को रोकने के लिए वो फ़िलहाल यही तरकीब इस्तेमाल कर सकता था। इस काम के दौरान में वो अपने इर्द गिर्द से गाफिल नहीं हुआ था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस दौरान वहाँ कोई पहरेदार नमूदार नहीं हुआ था, जबकि असूलन मुस्तकिल गश्त करने वाले पहरेदारों में से किसी एक को तो अब तक वहाँ से गुजरना चाहिए था। उसने चंद लम्हे मजीद पहरेदार के नमूदार होने का इंतज़ार किया, फिर खुद उन्हें तलाश करने का फ़ैसला करके अपनी जगह से उठ गया। बाहर मौजूद इन दो पहरेदारों से निमटे बगैर वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, वरना बाद में वो दोनों उसके लिए मसला खड़ा कर देते। नहायत मोहतात कदमों से चलता हुआ वो बाएं तरफ से निकलकर इमारत के सामने के हिस्से की तरफ चल पड़ा। कुछ देर के बाद उसे दोनों पहरेदार गेट के करीब बैठे नजर आए। उनके हाथों में चाय की प्यालियां थीं, जबकि एक सिगरेट भी सुलगा हुआ था।
جس سے دونوں باری باری کش لے رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ یہاں کسی کی دخل اندازی کے خطرے سے بالکل بے نیاز تھے اور نہایت بے پرواہی سے اپنی معمول کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ ان کی رائفلیں بھی بے پرواہی سے ایک طرف رکھی ہوئی تھیں۔ اگر مشابرم خان کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ بہت آسانی سے انہیں قابو کر سکتا تھا، لیکن اس وقت دونوں کو ایک ساتھ قابو کرنے کی کوشش کرنا اس اعتبار سے خطرناک تھا کہ اگر وہ آڑ سے نکل کر ان کی طرف بڑھتا تو دونوں میں سے کسی کی بھی اس پر نظر پڑ سکتی تھی، اور پھر ان کے لیے اپنی رائفلیں اٹھا کر اسے قابو کر لینا یا ٹھکانے لگا دینا ذرا مشکل نہ ہوتا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگا جس پر عمل کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا۔ اچھا بھائی، چائے کا شکریہ، تو آرام سے بیٹھ، میں ذرا راؤنڈ مار کر آتا ہوں۔ ابھی اسے کوئی تدبیر سوجی بھی نہیں تھی کہ ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا سر نکال کر جھانکا، دونوں پہرے داروں میں سے ایک اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور رائفل اٹھا کر شانے سے لٹکا لی۔ اس نے قدموں کو حرکت دی تو مشابرم خان نے دیکھا کہ وہ اسی سمت آ رہا ہے جہاں وہ خود چھپا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کچے حصے میں پودوں کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر میں ہی راؤنڈ لگانے کے لیے آنے والا پہرے دار اس کی نظروں میں آ گیا۔ وہ نہایت اطمینان سے چل رہا تھا اور اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سر پر کتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس کی یہ بے خبری اور اطمینان مشابرم خان کے لیے مفید ثابت ہوا، اور جیسے ہی وہ اس کی کمین گاہ سے چند قدم آگے بڑھا، اس نے کسی چیتے کی سی پھرتی اور خاموشی سے جست لگا کر اسے پیچھے سے اس طرح جکڑا کہ اس کا ایک ہاتھ پہرے دار کے منہ پر جمع ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ کے بازو نے اس کی گردن کے گرد اس طرح ہلکا تنگ کر دیا تھا کہ وہ بے بس سا ہو گیا تھا۔ اس بیچارے کو اتنی مہلت بھی نہیں ملی تھی کہ شانے پر لٹکی اپنی رائفل اتارنے کے لیے ہی ہاتھ پیر چلا سکتا۔ مشابرم خان نے اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اسے کچی زمین پر گھسیٹ لیا اور اسے پشت کے بل زمین پر گرا کر خود اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ ایک ہاتھ پہرے دار کے منہ اور ناک کو ڈھانپے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے زور لگا کر وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ ذرا دیر کی محنت کے بعد ہی گارڈ نے ہاتھ پیر پٹکنا چھوڑ کر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کا سر بھی ایک طرف ڈھلک گیا۔ مشابرم خان نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ختم کر کے اسے چیک کیا۔ وہ زندہ تھا، لیکن اس کے کافی دیر تک ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ اس کے سینے سے اتر گیا اور اس کی رائفل اپنے قبضے میں لے لی۔ پہرے دار سے نمٹنے کی کوشش میں اس کے زخمی ہاتھوں سے ایک بار پھر خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ تکلیف بھی شدید تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس اپنے زخموں پر دھیان دینے کی فرصت نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ راؤنڈ پر نکلنے والا پہرے دار جب اپنے ساتھی کے پاس واپس نہیں پہنچے گا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو کر خود اسے دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوگا۔ یہ عمارت اتنی وسیع و عریض نہیں تھی کہ اس کے گرد ایک چکر لگانے میں کسی کو چند منٹ سے زیادہ وقت درکار ہوتا، اس لیے ضروری تھا کہ اس سے قبل دوسرا پہرے دار اپنے ساتھی کی تلاش میں نکلے، وہ اس کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ وہ ایک بار پھر اسی مقام پر جا کھڑا ہوا جہاں سے جھانک کر اس نے گیٹ کے قریب بیٹھے پہرے داروں کو چائے اور سگریٹ نوشی کرتے دیکھا تھا۔ دوسرا پہرے دار ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور اطمینان سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ سگریٹ ختم ہونے تک اس کا اطمینان باقی رہا۔ اس کے بعد وہ کچھ بے چین نظر آنے لگا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھا اور مزید بے چین نظر آنے لگا۔ پھر شاید اس کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھا رہنا ممکن نہیں رہا اور وہ کسی خطرے کی بو سونگھ کر رائفل شانے سے اتار کر محتاط انداز میں اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، لیکن اپنے ساتھی کے برعکس اس نے اس جانب سے عمارت کا راؤنڈ لگانے کے بجائے جہاں مشابرم خان موجود تھا دوسری جانب کا رخ کیا۔ مشابرم خان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے پہلے والے کی طرح دبوچ سکے۔ وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے پہرے دار کے مڑنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ مڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو پھر وہ حرکت میں آیا۔ اب وہ خود فرنٹ کی طرف سے گزر کر پہرے دار کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ محتاط ہونے کے باوجود اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ ہاتھوں میں موجود رائفل نے اس کے اعتماد میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا، اور اب وہ اس فکر میں مبتلا نہیں تھا کہ مسلح دشمن کے مقابلے میں خود نہتا ہے۔ ویسے وہ جو منصوبہ اپنے ذہن میں لے کر آیا تھا اس میں آتشی ہتھیار چلانے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان ہتھیاروں کی دہشت ہی الگ ہوتی ہے اور سامنے والا مقابلے پر ڈٹنے سے پہلے خود 10 بار سوچتا ہے۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے تیزی سے عمارت کے سامنے کا حصہ پار کر لیا
اور احتیاط سے اس جانب مڑا جہاں پہرے دار گیا تھا۔ مشابرم خان نے نظروں سے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کا اندازہ لگایا اور پنجوں کے بل بے آواز قدموں سے اس کی طرف دوڑ پڑا۔ پہرے دار کچھ دیر قبل ہی اس جگہ سے گزرا تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ خطرہ اس کی پشت کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی ساری توجہ آگے کی جانب مرکوز تھی۔ اپنی پشت پر مشابرم خان کی موجودگی کا اسے اسی وقت پتہ چلا جب مشابرم خان کے ہاتھوں میں موجود رائفل کی نال اس کی گردن سے جا لگی۔ بغیر کوئی آواز نکالے اپنی رائفل پھینک دو، ورنہ اپنے ساتھی کی طرح تم بھی جان سے چلے جاؤ گے۔ نہایت سرد لہجے میں اس نے پہرے دار کو حکم دیا اور جان بوجھ کر اسے اس کے ساتھی کے مرنے کی غلط اطلاع دی تاکہ وہ اس دہشت میں مبتلا ہو جائے کہ جو شخص ایک آدمی کو قتل کر سکتا ہے اس کے لیے دوسرا قتل کرنا کون سا مشکل ہوگا۔ تم کون ہو؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں جو بھی ہوں تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے تعاون کرو۔ وہ دھیمی آواز میں غرایا۔ آواز دھیمی ہونے کے باوجود غراہٹ میں ایسی دہشت تھی کہ پہرے دار نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس کی۔ اس کی کیفیت کا اندازہ لگا کر مشابرم خان اسے رائفل کے بل پر دھکیلتا ہوا عمارت کے عقب میں لے گیا۔ تم دونوں کے علاوہ اس عمارت کی حفاظت کے لیے اور کتنے لوگ ہیں؟ اس نے پہرے دار سے پوچھا۔ کوئی نہیں، ایک وقت میں 2 ہی آدمی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ صبح ہماری ڈیوٹی ختم ہوگی تو ہماری جگہ دوسرے 2 آدمی آ جائیں گے، اس نے بتایا۔ اس کے علاوہ یہاں حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ میرا مطلب ہے کہ الیکٹرانک الارم سسٹم وغیرہ تو موجود نہیں ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بڑے صاحب کی حفاظت پر مامور ہر آدمی نے اپنی جان کی بازی لگا کر ان کی حفاظت کرنے کا عہد کر رکھا ہے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور بجلی کسی تیزی سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی اب تک کی کیفیت کے باعث مشابرم خان کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ بہت تیزی سے پیچھے ہٹنے کے باوجود اس کے ہاتھ پر ایک ہلکا سا چرکا لگ ہی گیا۔ اس نے دیکھا کہ پہرے دار کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر ہے جس سے وہ دوسرا وار کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مشابرم خان اس لڑائی کو طول نہیں دے سکتا تھا کیونکہ شور شرابے کی صورت میں اندر موجود بشیر اکبر ہوشیار ہو سکتا تھا۔ اس نے پہرے دار کے دوسرا حملہ کرنے سے قبل تیزی سے حرکت کی اور ہاتھ میں موجود رائفل کو لاٹھی کی طرح استعمال کرتے ہوئے بھرپور وار کیا۔ اس کا نشانہ پہرے دار کا سر تھا، لیکن کیونکہ پہرے دار خود بھی حرکت میں تھا اس لیے اس کا نشانہ خطا گیا اور رائفل کا بٹ اس کے شانے پر لگا۔ شانے پر لگنے والی یہ ضرب اتنی زوردار تھی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا اور جھٹکا لگنے کے باعث اس کے ہاتھ سے خنجر نکل گیا۔ خنجر ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر اس نے ایک وحشت ناک چیخ ماری اور چھلانگ لگا کر خنجر تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن اب مشابرم خان اسے مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر رائفل کو گھمایا اور اس بار اس کا نشانہ بالکل درست تھا۔ پہلی ہی ضرب سے پہرے دار کی کھوپڑی تڑک گئی اور وہ لہراتا ہوا نیچے گرا۔ مشابرم خان نے احتیاطاً اسے ایک اور ضرب لگا دی، لیکن حقیقتاً اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پہلی ہی ضرب پر بغیر آواز نکالے جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ مشابرم خان اس کی رائفل کو پہلے ہی اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ اس اضافی وزن کو ایک طرف پھینک کر اس کا خنجر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ عجیب وضع کا خنجر تھا جس کی شکل کچھ حلال نما تھی اور وہ بے طرح جلملا رہا تھا۔ دیکھنے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ خنجر کی دھار بہت تیز ہے اور وہ انسانی گوشت تو کیا ہڈیوں اور دیگر سخت چیزوں کو بھی بآسانی کاٹ سکتا ہے۔ خنجر کی ان خصوصیات کے پیش نظر مشابرم خان نے اسے اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ لیا اور رائفل شانے سے لٹکا لی۔ اب اس کا رخ مرکزی عمارت کے دروازے کی طرف تھا جہاں اس کے یقین کے مطابق بشیر اکبر چین کی نیند سو رہا تھا اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے عیش کدے کے باہر کون سی قیامت آ کھڑی ہوئی ہے۔ مرکزی دروازے پر آٹومیٹک لاک لگا ہوا تھا۔ اس قسم کے لاک کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اسے اندر سے بغیر چابی لگائے صرف لٹو گھما کر کھولا جا سکتا ہے، لیکن باہر سے کھولنے کے لیے ہر صورت چابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس قسم کی مشکلات سے نمٹنے اور ہتھیار کے طور پر استعمال کے لیے کچھ سرجیکل آلات چرا لایا تھا، لیکن اتفاق سے اسے ان چیزوں کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ لیکن یہاں آ کر ہتھیار کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا اور دروازے کا لاک کھولنے کے لیے بھی ہاتھ میں موجود خنجر بہت موزوں تھا۔ اس نے خنجر کی نوک کو اپنے مقصد کے لیے آزمایا تو ذرا سی کوشش سے ہی لاک کھل گیا۔ لاک کھلنے کے بعد اسے اندر داخل ہونے سے کون روک سکتا تھا؟ وہ آرام سے اندر گھستا چلا گیا
اور دبے قدموں چلتا ہوا عمارت کا جائزہ لیتا رہا۔ کچن کے برابر والے کمرے میں اسے ایک ادھیڑ عمر عورت سوئی ہوئی نظر آئی۔ عورت صورت سے ہی ملازمہ لگ رہی تھی، جو یقینی طور پر بشیر اکبر کی رہائش گاہ پر کھانا پکانے اور صفائی ستھرائی جیسے کاموں کے لیے رکھی گئی تھی۔ مشابرم خان دبے قدموں اندر داخل ہوا اور عورت کی کنپٹی پر ہلکی سی ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ ملازمہ کو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے باہر نکل کر احتیاطاً اس کے کمرے کی دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے کمروں کو چیک کرتا چلا گیا۔ ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال، لیونگ روم سب ہی اعلیٰ درجے کی اشیاء سے مزین تھے، اور یہ سارا اہتمام صرف ایک شخص کے لیے تھا۔ خالی کمروں میں جھانکتا ہوا وہ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اس کے وجدان نے اسے بتایا کہ یہ کمرہ خالی نہیں ہے، اور کمرہ خالی نہ ہونے کا مطلب تھا کہ وہاں بشیر موجود ہے۔ اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے اس نے دروازے پر کان لگا کر دوسری طرف سے کوئی آواز سننے کی کوشش کی، لیکن وہاں مکمل سکوت تھا۔ لیکن اس سکوت سے اس کا یہ یقین متزلزل نہیں ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ عمارت کے سارے کمرے دیکھ چکا تھا، وہاں اسے ایک بیڈ روم بھی ملا تھا، لیکن اس کی سجاوٹ بتا رہی تھی کہ وہ مہمانوں کے لیے مختص ہے۔ شاید کبھی کبھار بشیر کا کوئی خاص مہمان آتا ہوگا تو اسے اس بیڈ روم میں ٹھہرانے کا اعزاز عطا کیا جاتا ہوگا، ورنہ یہاں اس رہائش گاہ سے ہٹ کر ایک عمارت ایسی بھی تھی جسے مہمان خانے کا نام دیا گیا تھا، اور دور دراز علاقوں سے آنے والے مخصوص افراد کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ رات کے اس پہر بشیر احمد کے سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے بھی کمرے میں سناٹا محسوس ہو سکتا ہے، دروازے کی ناب کو گھمایا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، اس لیے کھولا نہیں جا سکا۔ اب اس کے پاس خنجر کو ایک بار پھر آزمانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس بار اس نے پہلے سے کئی گنا زیادہ احتیاط برتتے ہوئے کارروائی کی۔ اگر بشیر نیند کا کچا ہوا تو معمولی سے کھٹکے پر بھی جاگ سکتا ہے۔ 1 منٹ سے کم وقت میں وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور ناب گھما کر دروازے کو بس اتنا دھکا دیا کہ اس میں معمولی سی جھری پیدا ہو جائے اور وہ اندر داخل ہونے سے پہلے کمرے کا باہر سے ہی جائزہ لے سکے۔ لیکن آنکھ لگانے سے قبل ہی اندر سے بلند مردانہ آواز سنائی دی۔ ایک دم ہی اس پر منکشف ہوا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، جو پرائیویسی اور آرام کے تقاضے بھرپور طریقے سے ادا کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا ایک بڑا نقصان یہ تھا کہ کسی بھی قسم کی بیرونی آواز اندر نہ جانے کی وجہ سے اندر موجود شخص کو بیرونی خطرات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بشیر کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہوئی تھی۔ نہیں مانتی سالی تو اسے ایک زہر کا انجیکشن لگا دو، لیکن بار بار فون کر کے مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا شوہر آئے گا تو بول دینا سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اس کی یا اس کے خاندان میں سے کسی کی کیا مجال ہے کہ ہماری کہی بات کو جھٹلا سکے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو بے فکری سے کرو، آگے کے حالات میں خود سنبھال لوں گا، اور ہاں، کل تک میرے لیے کسی نوجوان ملازمہ کا بندوبست کر دو۔ وہ جو بڈھی گھوڑی تم نے بھیجی ہے اس کی شکل دیکھ کر تو میرا کھانا کھانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس بڑھیا کی وجہ سے میرا موڈ اور رات دونوں برباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ بشیر کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ رسیور کان سے لگائے مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ اس کی گفتگو سن کر ہی مشابرم خان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر کو زرمینہ نامی عورت کے بارے میں ہدایات دے رہا ہے۔ اور ہاں سنو، اب کی بار جس کسی کو بھی بھیجو اسے پہلے ہی ٹیکے شیکے لگا کر بھیجنا۔ میں بار بار ایسی مصیبتوں کو نہیں بھگت سکتا۔ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہی آج وہ عورت سر پر چڑھی پھر رہی ہے۔ اس کی نان سٹاپ ہدایات کا سلسلہ جاری تھا۔ اب صورتحال اور بھی زیادہ واضح ہو گئی تھی۔ بشیر اکبر بظاہر دین اور عوام کا خدمتگار بنا تجرد کی زندگی گزار رہا تھا، اور اس نے ہر طرف یہ مشہور کر رکھا تھا کہ وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اس نے شادی سے بھی گریز کر رکھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ یہاں اپنے اس عیش کدے میں گھریلو ملازماؤں کو مقصد براری کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ان عورتوں کی زبانیں عقیدت، خوف، لالچ یا کسی بھی دوسری وجہ سے بند رہتی ہوں گی، لیکن زرمینہ ان کے گلے میں اٹک گئی تھی۔ مشابرم خان خود اپنے کانوں سے اس ضدی عورت کی بحث سن کر آیا تھا، اور اب بشیر اکبر کی زبان سے اس کی موت کے احکامات جاری ہوتے ہوئے بھی سن لیے تھے۔ کمبخت، اتنی بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں مجھ سے، لیکن کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ بشیر نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا اور بڑبڑاتا ہوا ڈگمگاتے قدموں سے ایک صوفے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی ڈگمگاہٹ نے بتایا کہ وہ نشے میں ہے۔
شاید نشے ہی کی وجہ سے وہ اتنے خراب لہجے اور بلند آواز میں بات کر رہا تھا، ورنہ عام حالات میں اس کی جو تقریریں وغیرہ مشابرم خان نے سنی تھیں ان میں اس کا لہجہ نہایت دھیما اور نرم ہوتا تھا، یا پھر یہ تھا کہ خلوت میں وہ اپنی اصلیت کے ساتھ ظاہر ہو رہا تھا۔ اب مزید انتظار بیکار تھا، اس لیے مشابرم خان نے پیش قدمی کا فیصلہ کیا اور یکدم ہی پورا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہوا اور پھر فوراً ہی اپنی پشت پر دروازے کو بند کر دیا۔ یہ صورتحال بشیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بری طرح ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں موجود جام چھوٹ گیا اور دبیز قالین پر بے آواز گرا۔ اس میں موجود ام الخبائث بہہ کر قالین میں جذب ہو گئی۔ کون ہو تم؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں کیا جانے والا اپنا سوال مکمل کرتا۔ اس سے قبل مشابرم خان اس کے سر پر پہنچ کر خنجر کی دھار اس کے گلے پر رکھ چکا تھا۔ کوئی آواز نکالے بغیر صرف اور صرف میری ہدایات پر عمل کرو، ورنہ میں تمہاری شہرگ کاٹ دوں گا۔ مشابرم خان نے خوفناک لہجے میں دھمکی دی۔ یہ خنجر دور ہٹاؤ، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ بشیر کی نظریں خنجر پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ مشابرم خان کی موجودگی سے زیادہ اس کے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے خائف نظر آ رہا تھا۔ میں نے یہ خنجر تمہارے ایک چاہنے والے سے چھینا ہے۔ وہ اس خنجر سے میری جان تو نہیں لے سکا، لیکن میں تمہاری جان بہت آرام سے لے سکتا ہوں، اس لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ خنجر اس کی شہرگ سے ہٹائے بغیر اس نے مزید دھمکی دی۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تم یہ خنجر دور ہٹا لو اور بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ اس بار مشابرم خان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ خنجر سے بے پناہ خوف زدہ ہے۔ تمہیں میرے ساتھ یہاں سے اس طرح چلنا ہوگا کہ کسی کو بھی یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی یہاں سے لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے خنجر ہٹانے کی بجائے اس کا دباؤ کچھ اور بڑھا دیا، اور اب بس اتنی ہی کسر باقی تھی کہ خنجر کی دھار اس کی جلد میں اتر جاتی۔ میں راضی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن تم یہ خنجر دور ہٹاؤ۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا تو مشابرم خان نے اس کا بے پناہ خوف دیکھتے ہوئے خنجر کا دباؤ ذرا کم کر دیا۔ ہم ابھی اور اسی وقت چلیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ باہر جانے کے لیے تمہاری گاڑی کون ڈرائیو کرتا ہے؟ میرے پہرے داروں میں ہر ایک ڈرائیونگ جانتا ہے، اور میں کہیں جاتے وقت ان میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھتا ہوں۔ اس نے بتایا، اس وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ گاڑی چلا سکے، ویسے بھی تمہیں اکیلے ہی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ ہاں، اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اپنے نائب کو یہ اطلاع دو کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے دنیا سے کٹ جانے کا حکم ملا ہے، اس لیے تم یہاں سے جا رہے ہو۔ بشیر کا جو ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پہلے بھی کم از کم 2 بار اس طریقے سے غائب ہو چکا ہے، اسی لیے اس نے اس وقت بھی اسے یہی بہانہ بنانے کا حکم دیا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تم اب ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور مجھے فون کرنے دو۔ بشیر بہت آسانی سے تعاون پر آمادہ ہو گیا تھا۔ مشابرم خان کو اس سے ایسے بودے پن کی امید نہیں تھی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے اپنی بات منوانے کے لیے اچھے خاصے تشدد سے کام لینا پڑے گا، لیکن یہاں تو بہت آسانی سے بات بن گئی تھی، اور وہ اس آسانی کو غیبی امداد سمجھ رہا تھا، کیونکہ ظاہری طور پر بہت مضبوطی دکھانے کے باوجود وہ لمحہ بلمحہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے خیال میں ایسا خون کے مستقل رساؤ کی وجہ سے تھا۔ میں تمہیں ذرا بھی چھوٹ نہیں دے سکتا، میرا خنجر تمہاری شہرگ پر ہی رہے گا۔ تم فون کرو، اگر مجھے ذرا بھی گڑبڑ محسوس ہوئی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ وہ بشیر کے ساتھ ذرا بھی رعایت کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اسے ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ اس کا یہ متعاون رویہ کہیں کوئی چال نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن ذرا احتیاط کرنا، یہ نہ ہو کہ خنجر انجانے میں میرے گلے میں گھس جائے۔ اسے راضی نہ ہوتے دیکھ کر اس نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ساتھ ہی ایک خوف زدہ سی التجا کرنا نہ بھولا۔ میں بے احتیاطی صرف اسی صورت میں کروں گا جب تم احتیاط نہیں کرو گے۔ مشابرم خان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے فون کی طرف متوجہ کیا۔ بشیر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق فون کا ریسیور اٹھا کر اپنے نائب کو جانے کی اطلاع دینے لگا۔ اس نے مشابرم خان کے اشارے پر بات کو زیادہ طول نہیں دیا تھا اور مختصراً بتا کر کال منقطع کر دی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ وہ فون کال سے فارغ ہوا تو مشابرم خان نے اس سے استفسار کیا۔ چابیاں اس میز کی دراز میں ہیں، اس نے اشارے سے بتایا۔ نکالو۔ مشابرم خان اسے خنجر کی زد میں لیے ہوئے دراز تک لے گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دراز کھولی۔
چابیوں کے ساتھ ہی سیاہ رنگ کا ولایتی پسٹل بھی رکھا تھا۔ پسٹل دیکھ کر مشابرم خان کی گرفت خنجر پر کچھ اور بھی سخت ہو گئی۔ بشیر نے اس کے جسم میں پیدا ہونے والا تناؤ واضح طور پر محسوس کیا اور پسٹل کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرت کیے بغیر صرف چابیاں نکال لیں۔ وہ چابیاں نکال چکا تو مشابرم خان نے اسے پیچھے سے ٹہوکا دے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ دونوں بیڈ روم سے نکل کر پورٹیکو تک اس طرح آئے کہ بشیر کی گردن پر ہنوز خنجر رکھا ہوا تھا۔ تم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھو، میں پیچھے بیٹھوں گا، مشابرم خان نے اسے حکم دیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس کا خنجر بشیر کی گردن سے دور ہٹا، لیکن اس موقع پر بھی اس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور بشیر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے تک خود بھی عقبی سیٹ پر براجمان ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر میں ہی اس کا خنجر ایک بار پھر بشیر کی گردن پر تھا۔ کمپارٹمنٹ کھولو۔ بشیر اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا کہ اسے پیچھے سے یہ حکم ملا۔ اس نے ہارے ہوئے انداز میں کمپارٹمنٹ کھول دیا۔ اس میں جدید ساخت کا ایک چھوٹا سا پسٹل رکھا ہوا تھا۔ مشابرم خان نے لپک کر پسٹل اپنے قبضے میں کر لیا۔ میں ایک بار پھر تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا، ورنہ میں تمہارے دیوانوں سے بھی زیادہ پاگل آدمی ہوں۔ اپنی جان خطرے میں دیکھ کر میں تمہیں کسی صورت نہیں بخشوں گا۔ ہاں، اگر تم مجھ سے تعاون کرتے رہے تو میری حد تک تمہاری زندگی کی ضمانت ہے۔ اس نے پھنکارنے والے انداز میں بشیر کو یاد دہانی کروائی تو وہ بس اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا اور اس کی اجازت سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بے آواز انجن والی گاڑی سبک رفتاری سے آگے بڑھی۔ مشابرم خان نے خود کو عقبی سیٹ کے پائیدان میں اس طرح چھپا لیا کہ باہر سے ایک نظر دیکھنے پر وہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ گاڑی کی چیکنگ ہونے تک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر خود بشیر اکبر موجود تھا۔ البتہ اس موقع پر اسے اپنی ایک کوتاہی کا احساس ضرور ہوا۔ وہ بشیر کو اسی حلیے میں اٹھا کر باہر لے آیا تھا جس میں وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا۔ عبادت گاہ کے محافظ جو ہمیشہ اسے نفیس نقش و نگار سے مزین ٹوپی اور چوگے میں دیکھنے کے عادی تھے، اسے اس رف حلیے میں دیکھ کر ضرور چونکتے، لیکن اب اس کے پاس اپنی غلطی کو درست کرنے کا موقع نہیں تھا۔ گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ بہت مشکل سے بار بار دماغ کو اپنی لپیٹ میں لینے والی دھند کو سر جھٹک کر دور کر رہا تھا۔ آخر کار گاڑی عمارت کے مین گیٹ کو پار کر ہی گئی اور اس نے دل ہی دل میں بڑی شدت سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیفٹ پر لے لو اور پھر جہاں سڑک ختم ہو وہاں گاڑی روک لینا۔ اس نے ایک اور حکم صادر کیا اور مشکل سے سر کو جھٹکا۔ بس اب ذرا ہی دیر کا راستہ بچا تھا۔ اس کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق آرمی کی گاڑیاں ان کی منتظر ہوتیں۔ میجر اسفند یار سے یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ رات 11 سے صبح فجر تک آرمی کی 2 گاڑیاں مسلسل مقررہ جگہ پر موجود رہیں گی اور اس کے بعد سارے معاملات وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ اس نے بہت کوشش سے مقررہ جگہ پر پہنچنے تک اپنے حواس کو قائم رکھا۔ شکر کا ایک مقام یہ بھی تھا کہ شک میں مبتلا ہو کر بشیر کے محافظوں کی کوئی گاڑی تعاقب میں نہیں آئی تھی، یا شاید ان میں سے کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بلا اجازت اس کی گاڑی کے پیچھے آ سکے۔ سچ جو بھی تھا، اس کے لیے یہ حقیقت سب سے بڑی تھی کہ اس نے اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ اس کے حسب ہدایت بشیر نے مقررہ جگہ پر گاڑی روکی تو اس نے گاڑی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی اور ایک بار پھر سر جھٹک کر دماغ کو گرفت میں لے لینے والی دھند سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار اسے اپنی کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی اور آنکھیں خود بخود ہی بند ہوتی چلی گئیں۔ اسٹریچر لاؤ اور اسے ایمبولینس میں شفٹ کرو، ہری اپ۔ بند آنکھوں سے اس نے جو آخری چند آوازیں سنی ان میں گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ کسی کی چیختی ہوئی آواز میں کہا جانے والا یہ جملہ بھی شامل تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں کیا کچھ ہوا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔